اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین، هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا، اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین، اے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزاداران امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کربلا کے آفاقی پیغامات سے درس لے کر ہمیں اسوہ حسینی کو کس طرح زندہ کرنا ہے، اور ایک رسمی عزادار اور رسمی حسینی بننے کے بجائے عملی طور پر امام حسین کے پیغام اور ان کے خون اور قربانی کا وارث کس طرح سے بننا ہے۔ حکم اسلامی یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو 3 دن سوگ منایا جائے۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ 3 دن تک اس شخص کے ورثاء کے پاس، مرحوم کے وارثین کے پاس جا کر اسے پرسا دیں، تعزیت کریں، اور 3 دن کے بعد سوگ کو بڑھا دیا جائے۔ مگر یہ کربلا کے شہیدوں کا غم ہے کہ جو 1400 برس سے آج تک منایا جا رہا ہے اور طلوع صبح محشر تک منایا جاتا رہے گا۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر غم کو روکا گیا کہ مختصر مدت کے بعد اس غم کو روک دیا جائے، تو کربلا کا غم جو ایک غم مدام ہے، ایک غم دوام ہے، اس کے لیے کیوں اتنی تاکید کی گئی؟ تاکید کی ہمارے ائمہ کہتے ہوئے نظر آئے، گریہ کی عظمت، افادیت اور اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور اپنے اموال میں سے، مال دنیا میں سے کچھ حصے کو وقف کرتے ہوئے نظر آئے تاکہ اس سے سرکار سید الشہداء کی مجلس کی جا سکے۔ کیوں؟ کیا ہمارے ان آنسوؤں سے حسین کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ کیا ہم یہ آنسو بہا کر یقیناً اپنے لیے نجات کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں؟ مگر ان آنسوؤں کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم مظلوم کے غم میں روئیں تو ہم مظلوم کے سچے وارث بن جائیں، یعنی ہم ظالم کے خلاف جد و جہد کرنے کا حوصلہ، عزم، استقلال، قوت، یہ سب مظلوم سے حاصل کریں اور اس کی سیرت میں تلاش کریں کہ اگر ہمیں بھی اپنے دور میں کسی ظالم سے سابقہ پڑ جائے اور اس ظالم سے مقابلہ کرنا ہو تو ہم توانائی کہاں سے حاصل کریں گے، ہمارے سامنے کیا راستے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دور حاضر میں کربلا کے تعلق سے ایک فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جیسی مظلوم عبادت کو پھر سے زندہ کریں اور اپنے معاشروں میں اسے رائج کریں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح سے اسے بھی ایک فریضہ سمجھتے ہوئے معاشرے میں رائج کریں تاکہ معاشرے سے بے عملی کا خاتمہ ہو، تاکہ کجروی کی طرف بڑھنے والوں کے قدم ٹھہر جائیں۔ یہ کربلا سے درس حاصل کرتے ہوئے آج عصر حاضر میں ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری مختصراً دوہرا دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعوت الی الحق ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر امام نے اپنے دشمنوں تک کو حق کی دعوت دینے سے گریز نہیں کیا، اور یہ بات صرف امام معصوم میں نہیں بلکہ ان کے رفقا، ان کے جانثاروں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی سیرت کو دیکھ لیجئے، وہ کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے۔ حضرت زہیر قین کے خطبے کو دیکھیے کہ حضرت زہیر قین کس انداز سے خطبہ دے کر لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی اور امام حسین کا تعارف اور ان کی معرفت ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ جب امام دشمنوں کو بھی دشمن ہونے کے باوجود
बनी नौ आदम समझकर हक़ की तरफ दावत दे रहे हैं, तो क्या हमें अपने दोस्तों को हक़ की दावत नहीं देनी चाहिए? क्या दोस्ती यही है कि हम उनके चेहरे पर उनकी झूठी तारीफ करें, उनकी बेअमली को भी सराहें और ये सोचकर कि अगर इसके सामने हक़ बात कहूँगा तो वो तल्ख़ और कड़वी होगी, हो सकता है ये मुझसे दूर हो जाए, हम उसके सामने हक़ गोई से काम न ले और फिर भी अपने आप को हुसैनी समझते रहें, फिर भी अपने आप को अज़ादार और करबला का वारिस तसव्वुर करते रहें? अगर ऐसा है तो असर हाजिर में हमने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसके बाद फिर अगर करबला पे हम नज़र करते हैं तो करबला का एक बहुत अहम पैगाम हुर्रियत, आज़ादी। आज़ादी कैसी हो सकता है? एक इंसान आज़ाद मुल्क में रहते हुए भी ग़ुलाम हो और एक इंसान ग़ुलाम मुल्क में रहते हुए भी आज़ाद हो। ये कौन सी आज़ादी है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं? यह आज़ादी वो है कि इंसान अपने नफ्स के आगे सिपर न डाले, इंसान खुद परस्ती और नफ्स परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। अगर इस हुर्रियत को हम देखते हैं तो ये हुर्रियत हमें करबला में सरकार सैयदुश्शुहदा की सीरत में, उनके रुफ़क़ा की सीरत में वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। आज़ाद कैसे आज़ाद? कि जब लश्कर यजीद को छोड़कर हज़रत हुर दावत हक़ पर लब्बैक कहते हैं, शऊर बेदार होता है, तौबा करते हैं और तारीकियों से निकलकर इमाम आज़म, इमाम आली मकाम की खिदमत में आ जाते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम इजाज़त देते हैं, शहीद होते हैं। तो अब शहीद का सर अपनी आगोश में रख के इमाम कहते हैं, ऐ हुर, तू दुनिया में भी हुर है, आखिरत में भी हुर है। यहाँ इमाम का मतलब यह है कि ऐ हुर, अब तक तू सिर्फ नाम का हुर था, यानी तेरा नाम हुर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी तक मैं अपनी बात करता हूं, औरों की नहीं, कि हम सिर्फ एक रस्मी अज़ादार और हुसैनी हैं। लेकिन अब तू वाकई तौर पर हुर बन गया। कब हुर बना? कि जब अपने नफ्स को शिकस्त देकर, बातिल का दामन छोड़कर हक के साए में आ गया, हक परस्तों के दामन में आकर पनाह ले ली। ये इमाम का उस मौके पर जुमला ये बताता है कि पैगाम हुर्रियत क्या है। हुर्रियत असल में यह है कि इंसान ख्वाहिशात की क़ैद से आज़ाद हो जाए। मुझे इस मौके पर मौलाए कायनात का एक जुमला याद आता है। मौलाए कायनात नहजुल बलागा के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाहिशात की पैरवी न करो, इसलिए कि ख्वाहिशात उन सरकश घोड़ों की तरह हैं कि जो अपने सवारों को दोज़ख में पटक देती हैं। यानी इंसान ख्वाहिशात का ग़ुलाम न बने। जो ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं है वो आज़ाद है। आज सबसे बड़ा मसला असर हाजिर में हमारे लिए यही है। हमारे घर, दीदारी ख़त्म होती जा रही है हमारे घरों से। हमारे बच्चे फ़रेब नज़र में मुब्तला हो गए हैं, मादी दज्जाली निज़ाम की गिरफ्त में आ गए हैं। क्यों? इसलिए कि वो ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए हैं। हम उन्हें ख्वाहिशात के ग़ुलाम बनने से कैसे रोक सकते हैं जबकि हम खुद भी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं? लिहाजा अगर वाकई हम करबला वाले हैं तो इस पैगाम हुर्रियत को समझते हुए हमें आज ही आज़ादी हासिल करनी है। ख्वाहिशात की इन जंजीरों को तोड़कर, नफ्स परस्ती की इन जंजीरों को अपनी कलाइयों से तोड़कर आज़ाद होना है। ऐसे आज़ाद होना है कि जैसे करबला में हुर आज़ाद हुए। और उसके लिए तरीक़ा यह है कि हम वापस आ जाएं। शायर ने क्या खूब कहा, अल्लाह रे वली इब्न वली की आवाज़, साज़े अबदियो अज़ली की आवाज़, ये आज भी जो गूंज है आज़ादी की, ये भी है हुसैन इब्न अली की आवाज़। हुसैन इब्न अली की आवाज़ आज भी आ रही है। आज़ाद हो जाओ, इसलिए कि तुम आज़ाद मौला के मानने वाले हो। आज़ाद हो जाओ ख्वाहिशात की क़ैद से, नफ्स परस्ती से, खुद परस्ती से, खुशामदियों की बातों में आकर अपने आप को तबाह न करो। ये करबला का पैगाम है। असर हाजिर में अपनी जिम्मेदारियों की तरफ जब हम नज़र करते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, करबला वालों का इस्तक़लाल। ये कैसा इस्तक़लाल है? ये इस्तक़लाल वो है कि अगर इस इस्तक़लाल को हम समझ लें और अपने अंदर ये इस्तक़लाल पैदा कर लें
تو کتنی ہی کربلائیں سامنے آ جائیں ہم ہمیشہ فتح مند رہیں گے۔ یہ استقلال یعنی حق پر قائم رہنا، حق پر قائم رہنا چاہے اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن حکیم کا پیغام ہے کہ تعاون کرو، ساتھ دو اگر کوئی حق کی راہ میں بڑھ رہا ہو، عدل اور انصاف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو، وہ کمزور ہو جائے تو اسے سہارا دو، اس سے کہو تو اکیلا نہیں، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں۔ اور اگر کوئی ظلم اور ناانصافی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہو تو اس کا ہاتھ جھٹک دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اسے تنہا چھوڑ دو۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ حق پر قائم رہنے والے کو استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی مورل سپورٹ سے ملے گی تو اس کے استقلال میں اضافہ ہوگا۔ یہ استقلال کربلا کے مجاہدوں کا خاصہ ہے۔ یہ استقلال وہ ہے کہ جس کربلا والوں کی اس صفت سے دشمن بھی واقف ہے۔ جب مطالبہ بیعت کا پروانہ ولید کو ملتا ہے تو وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ بخدا حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ اور یہ استقلال شب عاشور تک نظر آتا ہے، یعنی دشمن کا اعتراف، یہ اعتراف ہمیں شب عاشور تک بھی نظر آتا ہے کہ جب ظالموں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، شمر اور عمر سعد کی گفتگو ہے جس میں نے یہ دیکھا کہ پھر یہ جملہ دہرایا گیا کہ بخدا حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے بابا کا دل ہے۔ یہ ہے حق پر قائم رہنا، یہ ہے استقلال جو کربلا والوں کی صفت ہے، جس کا آج فقدان ہے اور عصر حاضر میں جس کی شدید ضرورت ہے۔ ہم قدم قدم کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، دین سے کمپرومائز، اس لیے کہ ہمارے اندر استقلال موجود نہیں ہے۔ جبکہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ استقلال ایک عمر گزرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے یا جب جوانی کی امنگیں ختم ہو جاتی ہیں اور ادھیڑ عمر یا ضعیفی کی طرف وہ بڑھتا ہے، تب اس کے اندر استقلال پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں، اگر کربلا والوں پر نظر کریں تو 13 سال کے قاسم میں بھی یہ استقلال نظر آتا ہے کہ جب امام سوال کرتے ہیں اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو شہزادے کا جواب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور قیامت تک تاریخ کی پیشانی کا جھومر بن کے چمکتا رہے گا کہ یتیم حسن نے جواب دیا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یا حضرت علی اکبر کا وہ جواب کہ جب امام خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو بیان کرتے ہیں، زبان پر جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر سن کے پریشان ہوتے ہیں، بابا یہ کون سا موقع ہے اس آیت کی تلاوت کا؟ کہا میرے لال میں نے خواب دیکھا، خواب میں ہاتف کی آواز آ رہی تھی کہ یہ قافلے والے اپنے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوراً یہ ہے استقلال جو حضرت علی اکبر کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اور جو ہر جوان، آج کے جوان کے اندر یہ استقلال، اگر وہ علی اکبر کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے بوڑھوں کو کربلا کے بوڑھوں سے سبق لینا ہے، ہمارے جوانوں کو کربلا کے جوانوں کی پیروی کرنی ہے، اور عصر حاضر میں ہمارے بچوں کو کربلا کے نونہالوں کی پیروی کرتے ہوئے ثابت قدم اور صاحب استقلال رہنا ہے۔ کہتے ہیں بابا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہ پھر کیا پرواہ ہے، موت ہماری طرف، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ یہ علی کے پوتے کا جواب ایسا ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہی جواب مولا کائنات کا بھی تھا جب وہ میدان جنگ میں جاتے تھے تو انداز یہی ہوتا تھا۔ یہ استقلال، اس کی آج کمی ہے۔ عصر حاضر میں کربلا کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر کربلا والوں جیسا استقلال پیدا کرو۔ اور ذرا سا ایک قدم اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جس کا آج بہت فقدان ہے اور جس کے لیے پھر کربلا سے ہمیں روشنی لینی ہوگی، وہ ہے جماعتی تنظیم۔ کربلا میں جماعت ہے، مگر کیسی جماعت؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت کسی شاعر کا مصرع ہے، 72 دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنایا ہے۔ ایسی جماعت کہ جہاں 72 ہیں، 72 الگ الگ ہیں، سن و سال بھی ایک جیسا نہیں ہے، رنگ بھی ایک جیسا نہیں ہے، ان میں کالے بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، ان میں عربی بھی ہیں، ان میں عجمی بھی ہیں،
ان میں دین سے اتنے واقف بھی ہیں کہ جو حافظ قرآن، قاریان قرآن اور باقاعدہ زبان امامت سے فقیہ کا لقب پانے والے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کی دینی معلومات تو شاید اتنی زیادہ نہ ہو، مگر دین پہ ثابت قدم رہنے اور اپنے امام پر جان دینے کا جذبہ ان کے اندر ایسا موجود ہے کہ گویا ان کے خون کا ایک ایک قطرہ حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو سابق الاسلام ہیں اور پیغمبر کے صحابی اور مولا امیر المؤمنین کے دور کے شیعہ ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے حسین کے کردار سے متاثر ہو کر عیسائیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مگر اللہ رے ان سب کا استقلال اور اللہ رے ان کے اندر پائی جانے والی تنظیم کہ بظاہر 72 ہیں مگر یزیدیوں کو سب حسین نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کربلا میں ایک نہیں 72 حسین آ گئے۔ آج اس تنظیم کی کمی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور بات یہ ہوتی ہے صحرا ان کے سر کیوں بن گیا، آگے وہ کیوں بڑھ گئے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کربلا کے پیغام کو سمجھا نہیں۔ عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریوں پر اور کربلا کے پیغامات پر ہماری یہ گفتگو آگے بھی جاری رہے گی۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ واقعی طور پر ہمیں کربلا کے ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا۔